بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ میں بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم یہاں سے سلسلہ دوبارہ واپس جوڑیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی تو بیت اللہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی۔ تو سر یہاں سے آپ ہم نے بات لاسٹ سیشن میں یہاں چھوڑی تھی جی کہ جو عود لکڑی یا خوشبو کے لیے جو لکڑی جلائی جاتی تھی، اس آگ نے بیت اللہ کے جو پردوں کی صورت میں غلاف تھا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پردوں کو آگ لگی، ویدر اٹ واز لیدر اور وولن، تو اس نے اس آگ کو دیواروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور اس آگ کی وجہ سے دیواریں پھٹ گئیں یا ان میں دراڑ آ گئی، کریکس آ گئے۔ اب رسک شروع ہو گیا۔ دوسرا پرابلم کیا تھا کہ جب مکہ میں بارش ہوتی تھی یا سیلاب آتا تھا، وہاں پہ کسی دریا سے سیلاب نہیں آتا تھا، بارش کی وجہ سے ہی پانی ہمیشہ ڈاؤن دا ڈرین جاتا ہے، لو لائنگ ایریا میں جاتا ہے، تو پانی اکٹھا ہو کے بیت اللہ کی سین میں آ جایا کرتا تھا۔ بیت اللہ کی چھت بھی نہیں ہے، صرف دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اچھا، دیواریں جب آپ چھت ڈالتے ہیں نا اپنے گھر کی کسی بلڈنگ کی، تو اس ویٹ کی وجہ سے بھی دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور جب ان پہ ویٹ نہیں ہے تو یہ خالی کھڑی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ ٹھیک، پانی جب آتا تھا تو بیت اللہ کی عمارت کے اندر بھی اوپر چھت نہ ہونے کی وجہ سے اور باہر سے ان میں بھی پانی آ جاتا تھا۔ پھر ایک زمانے میں ایک قبائلی سردار نے ایک فینس کی صورت میں دیوار چاروں طرف بنا دی، بٹ وہ دیوار اتنی اونچی نہیں تھی کہ اگر بہت زیادہ پانی آ جائے تو اس کو بھی اس سے اوپر اوور فلو ہو جاتی تھی۔ اب اگلے سال میں جب یہ آگ لگی ہے، اس سے اگلے سال میں بہت زیادہ بارش یا سیلاب یا پانی آیا اور ہر طرف پانی ہے۔ اب دوسرا رسک آ گیا کہ اس پانی سے تو اور کمزور ہو گئی یہ عمارت، جی وہ جو کریکس سے ان میں بھی چلا گیا پانی، اور پانی جب ہلتا ہے یا اپنی جگہ موجود ہوتا ہے تو وہ کمزور کرتا ہے چیزوں کو۔ ڈسیزن لیا گیا کہ بیت اللہ کی عمارت کو، ایگزسٹنگ عمارت کو جو اس وقت رسک میں ہے، گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اب جہاں یہ بڑا ہی وائز ڈسیزن تھا، نیڈ آف دی آر تھی، وہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں یہ بے حرمتی تو نہیں، ڈس گریس ٹو اللہ's ہوم، بیت اللہ تو نہیں، دس از اے سیکرڈ پلیس، اور اگر ہم نے اس کو گرایا توڑا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جب یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس عمارت کو گرایا جائے اور دوبارہ سے تعمیر کر لی جائے، تو ابو وہب بن عمر بنی مخزوم سے، یہ جناب عبداللہ کے ماموں ہیں، رسول اللہ کی دادی کے بھائی ہیں، جناب عبداللہ کے ماموں ہیں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گیا؟ بنی مخزوم سے تھیں سیدہ فاطمہ، وہ جو ہم نے پچھلے دو ایک سیشن میں بات کی کہ فخیتہ بنت ابی طالب جنہیں ام ہانی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، تو جناب ابی طالب نے کہا کہ سخیوں کو سخیوں کی سخاوت لوٹانی چاہیے۔ انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا بنی مخزوم نے کہ انہوں نے میرے والد کو اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی، تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا احسان لٹاؤں، اپنی بیٹی کی شادی یا بہن کی شادی بنی مخزوم میں کر کے ان کا احسان لٹاؤں۔ عرب یہ کانسیپٹ رکھتے تھے کہ اگر ہماری والدہ کو کسی قبیلے سے ہے تو اس کا بدل یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس قبیلے میں کریں تو ہم ان کا احسان لوٹا دیں گے۔ تو بنی مخزوم کے ابو وہب بن مغیرہ جناب عبداللہ کے ماموں، جی وہ ان سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات طے کرنی پڑے گی، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اچھا بیت اللہ کی اہمیت بھی ہمیشہ ہی رہی اللہ کے گھر کے طور پہ، وہاں پہ بت بھی رکھے گئے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جناب مریم سلام اللہ علیہ، مسیح ابن مریم کی والدہ ان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں دیواروں پہ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں
فال نکالنے والے تیر بھی پکڑائے ہوئے تھے اس تصویر میں، جسے دیکھ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جوئے کے تیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. ابراہیم ایسے نہیں تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک. سو اس کی سیکرڈنیس، امپورٹینس، ہولینس اس وقت بھی موجود تھی، اور وہ اس گھر کی بہت عزت کرتے تھے، اور ان کی اکانومی حج بھی ہوتا تھا. اچھا، بیت اللہ کا حج ہمیشہ سے رائج رہا. طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا ہمیشہ سے موجود رہا. سب بڑا امپورٹنٹ. تو انہوں نے یہ اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ گھر صرف حلال کمائی سے، جائز طریقے سے کمائی ہوئی انکم سے بلڈ کرنا ہے. کوئی جوئے کی انکم اس میں نہیں کنٹریبیوٹ کرے گا، کوئی رینسم یا لوگوں کو لوٹنے والا مال نہیں لائے گا، کوئی کسی کو اغوا کر کے بیچ کے اگر کوئی اس نے پیسے کمائے ہیں تو وہ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی اور غیر ناٹ الاؤڈ طریقے سے پیسے کمائے ہیں، ال ول سے، ال طریقے سے کمائے ہیں، تو بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوں گے. سو سب نے کمٹمنٹ کی کہ بیت اللہ کی تعمیر صرف جائز، حلال، پاک، صاف انکم سے کی جائے گی. سو یہ ایک بات طے ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، گری تو نہیں، گرائے کون؟ سب ڈر رہے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ جس نے دیواریں گرائیں، حالانکہ کسی بے حرمتی کے لیے، کوئی تباہ کرنے کے لیے نہیں گرا رہا. جی اچھا، اب یہ کیوں ہے، یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کا گھر ہے، دوسرے اس واقعے سے 35 سال پہلے، سرکار کی عمر 35 سال ہے نا، تو فیل 35 فیل ہے، یہ سالوں کے شمار میں یہ عام الفیل کے کیلنڈر کے کاؤنٹ کے اعتبار سے 35واں سال ہے. تو یکم فیل کو کیا ہوا تھا جس وجہ سے یہ فیل کا، عام الفیل کا شمار شروع ہوا، یہ کیلنڈر شروع ہوا. ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کی فوج لے کے 60,000 لوگ لے کے جناب عبد المطلب کے زمانے میں سرکار کی ولادت سے 55 دن پہلے حملہ کرنے آیا تھا. کہتا تھا میں بیت اللہ کو تباہ کر دوں گا، اور اس گھر کا رب میرے غضب سے اپنے گھر کو بچا نہیں سکتا. تو جناب عبد المطلب نے بڑے یقین اور ایمان سے وہاں کہا تھا کہ اس گھر کے رب نے کبھی اس پہ کسی کو حاوی ہونے نہیں دیا، تو تمہیں دیکھ لے گا. اور آ کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں ان پہ اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا غضب دیکھ رہا ہوں، یہ جس نیت سے آئے ہیں، تو فوراً تم لوگ یہاں سے نکلو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. یہ نہ ہو کہ جب غضب یا عذاب آئے تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. تو جب وہ آگے بڑھنے لگا، محمود ہاتھی نے انکار کر دیا، وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر الٹیمیٹلی ابابیل کا پورا ایک ہرڈ آیا، غول آیا، جس نے ان کے اوپر کنکری جو چنے کے دانے سے بھی چھوٹی تھی پھینکی. تو ان کو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ فیل میں، قرآن کریم میں، کہ ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، جیسے جانور اپنا منہ چلاتا ہے، جسے ہم اردو میں، پنجابی میں جگالی کرنا کہتے ہیں، تو اس کے بعد پیس دیتا ہے نا وہ اس چارے کو جو وہ کھاتا ہے. تو اس طرح کی شکل، اس طرح کی حالت اللہ کریم فرماتا ہے سورہ فیل میں کہ ان کی کر دی گئی. تو ان کو 35 سال پرانا واقعہ بڑا تازہ ہے، بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، حالانکہ نیت اچھی ہے کہ یہ عمارت کمزور ہوگی ہے، گر جائے گی، نقصان ہوگا، تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے بناتے ہیں. کوئی جرت نہیں کر رہا کہ اس کی دیواریں توڑنے کی سٹارٹ کر سکے. ایک کریکٹر ملتا ہے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ بنی مخزوم سے تھا. بنی مخزوم ایک بڑا قبیلہ بھی اور بہادر قبیلہ بھی تھا. ان کے 2-3 لوگوں کے میں آپ کو ریفرنسز بتاتا ہوں. عمرو بن ہشام، عمرو بن ہشام بن مغیرہ، جسے ہم عام زبان میں ابو جہل کہتے ہیں، بنی مخزوم سے تھا. ٹھیک. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالو تھا ولید بن مغیرہ. ٹھیک. خالد بن ولید کے والد تھے ولید بن مغیرہ. ٹھیک. اب ولید بن مغیرہ ایک ریچ انسان ہے، 10 بیٹے، بے شمار غلام ہیں، بہت سارے پیسے ہیں.
اس زمانے میں بیت اللہ پہ غلاف سال میں ایک دفعہ نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا. ایک سال قریش کے سارے قبیلے مل کے کنٹریبیوٹ کر کے غلاف چڑھاتے تھے، اور دوسرے سال ولید بن مغیرہ اکیلا افورڈ کرتا تھا جو باقی سارے قبیلے مل کے افورڈ کر رہے ہیں. تو مسٹ بی ویری رچ مین، ویری رچ اینڈ جینرس. دوسری طرف اس کے بارے میں مشہور کیا تھا، اس نے اعلان کروایا ہوا تھا ارد گرد کے قبیلوں اور علاقوں میں کہ اگر کوئی قرض میں یا سود میں الجھا ہوا ہے تو میرے پاس آ جائے، میں اسے اس سے نجات دلاؤں گا. ویری جنرس، ویری سپورٹو. ولید بن مغیرہ نے کدال پکڑی، پک ایکس، اور بیت اللہ کی دیوار کو ایک کونے سے توڑنا شروع کیا. اب سب ڈر رہے ہیں کہ کوئی مصیبت، عذاب، غضب نازل ہو جانا ہے ولید بن مغیرہ پہ. وہ دن میں جتنا اسے توڑ سکا اکیلا، اکیلا شام تک جتنا بھی توڑ سکا. اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ صبح زندہ نہیں اٹھے گا ولید بن مغیرہ، کیونکہ اس نے بیت اللہ کی عمارت کو توڑا ہے. حالانکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیت ڈسگریس یا اس کو تباہ کرنا نہیں تھا، ریکنسٹرکشن. صبح کچھ بھی نہیں ہوا. جب سب نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی عذاب نہیں آیا تو سارے قریش شامل ہو گئے اس کی پہلے دیواریں ختم کرنے میں اور پھر ریکنسٹرکشن میں. ساری دیواریں گرا دی گئیں، زمین پہ پلین کر دیا گیا. اس کے بعد نیچے سبز رنگ کے پتھر نکلے جو اس کی بنیادیں تھیں. ٹھیک، اب انہوں نے کوشش کی کہ بنیادوں کو بھی ہم اکھاڑیں اور نئے سرے سے فاؤنڈیشن بھی اپنی مرضی کی بنائیں. جیسے ہی انہوں نے بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی، زلزلہ آیا. زبردست جھٹکے. انہوں نے سمجھ لیا کہ دیواریں گرانے پہ تو کچھ نہیں ہوا، جب ہم بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں تو زلزلہ ہے. اس کا مطلب ہے اس گھر کا رب یہ اجازت نہیں دے رہا کہ اس کی بنیادوں کو چھیڑا جائے، توڑا جائے، چینج کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی کنسٹرکشن کی یہ عمارتیں، اس کو چھوڑ دیا گیا اور مزید اس کو نہیں توڑا گیا. ڈیسیژن یہ ہوا کہ اسی فاؤنڈیشن پہ دیواریں بنائی جائیں. آج کے لیے پھر تنگی دامہ ہم اسے یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ اسی کی بات کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.